بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، یہ ایک پیالی گوشت جمال موچی کو دے آؤ۔ ابا جان کا حکم سن کر میں حیران ہوا۔ اس وقت عمر 12 سال تھی اور میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جواب میں ان سے کہا، لیکن ابا جان، آج تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں گوشت موجود ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتہ دار اور دوست اور پڑوسی ہمارے گھر گوشت دے دے کر جا رہے ہیں، پھر آپ یہ ایک پیالی سالن اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ بیٹے، وہ اکیلا ہے، کوئی آگے نہ پیچھے۔ اول تو کوئی اسے گوشت دے گا نہیں، کیونکہ اس کے ہاں سے کون سا کسی کو گوشت ملے گا۔ دوسرے، کوئی گوشت دے گا بھی، وہ اسے نہ جانے کب پکائے گا۔ کم از کم اس وقت تو اس کے پاس سالن کی ضرورت میں گوشت ہوگا نہیں۔ جی اچھا ابا جان، لائیے دے آتا ہوں۔ میں نے پیالی ان سے لے لی اور گھر سے نکل آیا۔ بازار لوہاران میں ہماری دکان کے بالکل سامنے سڑک کے کنارے جمال موچی جوتیاں مرمت کرتا تھا۔ گلی میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، وہ اسی میں رہتا تھا۔ میں پیالی اٹھائی اس کی کوٹری کے دروازے پر پہنچا تو وہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے نظر آیا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ میں السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ابا جان پر اپنا غصہ اتار چکا تھا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بلا وجہ انہوں نے ایک پیالی گوشت کی بھیجی، یہ تو گوشت پکا رہا ہے۔ آؤ بیٹا، جمال نے فوراً کہا۔ کیا پکا رہے ہیں جمال چچا؟ بازار کے سب بچے اور بڑے اسے جمال چچا کہتے تھے۔ بس بیٹا، پکانا کیا ہے؟ مسور کی دال پکا رہا ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کہا، جی کیا کہا؟ دال پکا رہے ہیں؟ لیکن آج تو عید کا دن ہے اور ہر گھر میں گوشت ہی گوشت موجود ہے، سب لوگ گوشت بھون رہے ہیں۔ صبح سے یہ وقت آ گیا بیٹا، کسی نے مجھے گوشت نہیں بھیجا۔ جب میں انتظار کر کر کے تھک گیا، بازار سے دال لے آیا اور اب اسے پکا رہا ہوں۔ اوہ یہ لیں، ابا جان نے پکا پکایا گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بیٹا واہ، یہ کام کیا ہے آپ کے ابا جان نے۔ چلو میں بھی عید کے دن گوشت کھا ہی لوں گا، ورنہ یہ حسرت رہتی کہ عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکا۔ اچھا جمال چچا، میں چلا، پیالی پھر کسی وقت لے لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے گھر آ کر ابا جان کو مسور کی دال والی بات بتائی تو ابا جان کے ساتھ امی جان اور چھوٹی بہن بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ امی جان نے فوراً کہا، اب تو ایک چھوٹی سی پیالی میں ہم نے بہت کم گوشت اسے بھیجا۔ ہاں بھائی، اس بڑے برتن میں گوشت اسے دے آؤ تاکہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا سکے۔ جی اچھا۔ جلد ہی میں دوبارہ جمال چچا کی کوٹری میں داخل ہوا۔ جمال چچا، امی جان نے یہ گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا، چلو اپنی بھی عید ہو گئی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ آج سے 58 یا 59 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح چپکا کہ پھر کبھی ذہن سے محو نہ ہو سکا، اور خاص طور پر عید قربانی کے موقع پر تو اس کا ذہن میں تازہ ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ گھر کے لوگ تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے حصے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے محلے کے غریب ترین چند افراد کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ والد صاحب نے بچپن میں جو گوشت کی پیالی مجھے تھمائی تھی،
اگرچہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے نہیں تھی۔ اس وقت ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر ایسا کرے گا۔ جی نہیں، ان کے تو ذہن میں بھی یہی بات نہیں تھی۔ انہوں نے تو ہمدردی کے طور پر جمال موجی کو گوشت کی پیالی بھجوائی تھی، لیکن وہ پیالی میرے لیے ایک سبق بن گئی، ساری زندگی کا سبق، کبھی نہ بولنے والا سبق۔ بچپن میں جو بات ذہن میں نقش ہو جائے پھر وہ نکل نہیں پاتی، ایسے کوئی خرچ کر بھی نکالنا چاہے وہ بھی نہیں نکلتی۔ بس وہی پیالی آج بھی میرے دماغ میں موجود ہے، ورنہ آج کے دور میں فریجوں نے تو دوسروں کا احساس ہی غصب کر لیا ہے۔ پہلے ہم یہ سوچ لیتے تھے فلاں غریب کو گوشت پہنچا دو، فلاں رشتہ دار کو گوشت پہنچا دو۔ اتنا گوشت کہاں رکھیں گے، خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، اس سے یہ کہے بہتر ہے دوسروں کو دے دو، وہ کھا تو لیں گے، گوشت کسی کام تو آ جائے گا۔ اب یہ سوچ فریجوں کی مہربانی سے رنجو ہو گئی ہے۔ ہم پہلے اپنا پیٹ نہیں اپنا فریج بھرتے ہیں، پھر جو ہڈیاں یا بیکار قسم کی بوٹیاں بچ رہتی ہیں وہ کسی کو دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ عید قربانی سے تو ہمیں صرف اور صرف قربانی کا جذبہ اپنانے کا سبق ملتا ہے۔ ہم نے آج بھی یہ سبق بھلا دیا ہے۔ اس کے ازالے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کے لیے آپ سب ایک ایک پیالی گوشت اپنے بچوں کے ہاتھوں ضرور کسی غریب کو بھجوانا شروع کر دیں۔ اس سے اچھے نتائج نہ بھی نکلیں، برے تو نکلنے سے رہے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل تمنا وائس پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل تمنا وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔